السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ جتنی چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حلال سمجھو، جو حرام کی ہیں ان کو حرام سمجھو۔ حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حلال سمجھو، جو حرام ہے وہ حرام سمجھیں۔ اور کہا کہ حد سے نہ بڑھو، جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں زندگی گزارنے کی، حلال اور حرام کی، ان حدود کو کراس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو ایسا کرے گا تو اللہ اس کو محبوب نہیں سمجھتے، اللہ کا وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ دوسری آیت مبارکہ آج کے ہمارے سبق نمبر 11 کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پان سے یہ سب ناپاک کام ہیں اور اعمال شیطان میں سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے سبب تمہارے آپس کی دشمنی اور رنجش تمہارے آپس میں ڈلوائے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے، تو آپ کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 and 91 90 اور 91 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو شراب اور جوئے اور یہ جو بتوں کے قریب جا کر خوشنودی کے لیے کہ اور وہاں پر زیادہ باعث ثواب سمجھنے کے لیے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، کہا کہ یہ سب اعمال شیطان ہیں اور ناپاک کام ہیں، گویا ناپاک کام ہیں، اعمال شیطان میں سے ہیں۔ اس لیے مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے کہ جو مسلمان ہوگا، ایمان والا ہوگا، جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا نام ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا، ایمان کا جذبہ ہوگا، تو وہ شراب سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا، شرک سے بھی بچائے گا، جوئے سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا۔ اور کہا کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دعوت رنجش ڈلوائے، دوری ہو تمہاری آپس میں شراب اور جوئے کے ذریعے۔ ظاہر ہے شراب اور جوئے کا جو منطقی انجام ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ قتل و غارت ہوتی ہے، دوریاں ہوتی ہیں، نقصان ہوتا ہے، آپس کی لڑائیاں ہوتی ہیں، اور پھر انسان نماز سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو شیطان کے کام ہیں، یہی تو شیطان چاہتا ہے، تو اس لیے مسلمان کو اس سے باز رہنا چاہیے۔ آج کی جو سبق کی احادیث مبارکہ ہیں، وہ پہلی حدیث اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع یعنی عاجزی اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کو
عزتیں عطا کرے گا، اس کو بلندیاں عطا کرے گا۔ یہ مشکات شریف کتاب الادب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور دوسری آج کے سبق کی جو حدیث ہے وہ ہے املک علیک لسانک، املک علیک لسانک، اس کا ترجمہ ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ کتاب یہ حدیث جو ہے سنن ابی داود کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ دو مختصر جو احادیث ہیں، روزانہ کی طرح یہ یاد کرنا مقصود ہے کہ یہ احادیث ضرور یاد کریں۔ مختصر چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں، ان کو ضرور یاد کیجیے گا۔ پھر آج کے جو سبق کی ہماری مسنون دعا ہے، وہ پہلی مسنون دعا جب روزہ افطار کریں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، افطار کر لیں تو پھر یہ دعا پڑھیں افطار کرنے کے بعد، اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے روزہ افطار کرتا ہوں۔ اس میں جو عام مشہور دعا ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، وہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ دعا جو ہے یہ سنن نبی داود کتاب الصیام کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور دوسری دعا آج کے سبق کی وہ کپڑا پہننے کی دعا، یعنی جب انسان کپڑے پہنے تو یہ دعا پڑھے، الحمد للہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، الحمد للہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة۔ یہ دعا بھی سنن نبی داود کے اندر موجود ہے۔ اس کا ترجمہ ہے سب تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے مجھے کپڑا پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے۔ تیسری جو آج کے ہمارے سبق کی جو مسنون دعا ہے وہ ہے جب دوسرا شخص خواب سنائے تو سننے والا شخص یہ دعا دے۔ کوئی شخص آپ کو خواب سناتا ہے تو جو شخص سن رہا ہو اس خواب سنانے والے کو یہ دعا دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دوسرے آدمی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو انسان اس کو یہ دعا دے، خیر رأیت و خیر یکون و خیرا یکون، یا یہ دعا دے خیرا تلقاہ و شرا توقاہ، خیرا لنا و شرا علی اعدائنا والحمد للہ رب العالمین۔ پھر سن لیں، یا یہ کہے خیرا رأیت و خیرا یکون، یا یہ دعا دے خیرا تلقاہ و شرا توقاہ، خیرا لنا و شرا علی اعدائنا والحمد للہ رب العالمین۔ یہ دعا عمل اليوم واللیلہ ابن سنی کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو نے بھلائی دیکھی اور انشاءاللہ بھلائی ہی ہوگی، یا یہ دعا ہو دوسری جو دعا ہے تو خیر پائے اور شر سے بچا رہے، ہمارے لیے ذریعہ خیر ہو، ہمارے دشمنوں کے باعث شر ہو، اور تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ چوتھی دعا جو آج کے ہمارے سبق کی ہے وہ ہے وسوسہ کو ختم کرنے کی دعا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو وسوسے آتے ہوں وہ 3 بار یہ دعا پڑھے تو یہ دعا وسوسوں کو ختم کرے گی۔ کوئی روزانہ 3 بار یہ دعا پڑھنی چاہیے، صبح شام 3 بار پڑھ لے تو یہ اور آسان ہے، یہ جب وسوسے آئیں تو اس وقت یہ 3 بار دعا پڑھ لے۔ یہ دعا بھی سنن ابی داود کے اندر موجود ہے، آمنا باللہ وبرسولہ، آمنا باللہ وبرسولہ، ہم اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ آسان ہے، آمنا باللہ وبرسولہ۔ تو یہ تھی آج کے ہمارے سبق کی مسنون دعائیں۔ اب آتے ہیں، پہلے نماز کے مسائل پڑھیں گے، پھر زکوٰۃ اور فطرہ کے احکامات کے متعلق۔ تو نماز میں ہم مفسدات نماز پڑھ رہے تھے، 13 مفسدات نماز ہم نے پڑھ لیے تھے۔ 14ویں نمبر، تعجب خیز خبر پر لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ کہنا، کہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ اور آپ کو کوئی کسی نے خبر دی، کوئی
اچھی خبر دی یا بری خبر دی جس پہ آپ کو تعجب ہوا، اس پہ آپ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ کہیں تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے آپ کو کہا کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، آپ نے اس پر لا الہ الا اللہ کا کہا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ان نماز کے دوران کسی کی بھی بات کا جواب دینا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس نے تیمم کر کے نماز پڑھی، اب اس کو پانی مل گیا، پانی آ گیا، پانی استعمال کرنے پر یہ قادر ہو گیا، تو اس کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی، وہ دوبارہ وضو کر کے اب نماز پڑھے گا۔ پھر ایک آدمی وضو کر کے اس نے موزے پہنے ہوئے تھے اور موزے کی مدت پوری ہوئی، موزے کا وقت پورا ہوا، اس سے بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اب دوبارہ وضو کر کے پھر نماز پڑھے گا۔ پھر ایک آدمی نے موزے پر مسح کیا ہوا تھا اور اس نے وہ موزہ اتار دیا نماز کے دوران، یا اس سے اتر گیا، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ پھر ایک آدمی تھا، وہ پہلے کپڑے نہیں تھے اس کے پاس، تو وہ ننگے نماز پڑھ رہا تھا برہنہ حالت میں، بالکل کپڑے نہیں تھے، اس کی قدرت نہیں تھی اس کے پاس۔ اب اس کے پاس نماز کے دوران کپڑے آ گئے، کسی نے کوئی کپڑے لے آیا، کپڑے آ گئے، تو اب یہ استعمال کر سکتا ہے۔ اب یہ نماز توڑ کے پہلے کپڑے پہنے گا، سطر ڈھانپے گا، اس کو شرائط نماز میں سے ہے، تو پھر اس کے بعد نماز پڑھے گا۔ پھر 20واں نمبر مستحب نماز میں سے اشارے سے رکوع و سجدہ کرنے والے شخص کا رکوع و سجدے پر قادر ہو جانا۔ اب یہ شخص بھی دوبارہ نماز پڑھے گا۔ پھر نماز فجر پڑھتے وقت سورج کا نکل آنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز فجر پڑھ رہا تھا اور سورج نکل آیا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی، وہ دوبارہ نماز یہ اشراق کے وقت پڑھے گا۔ عیدین کی نماز پڑھنے کے دوران زوال ہو گیا تو اس وقت بھی ہوئے، اس صورت میں بھی نماز کی ٹوٹ جائے گی، دوبارہ نماز پڑھے گا۔ اب نماز جمعہ پڑھ رہا تھا اسی دوران، یا زور کی نماز پڑھ رہا تھا اسی دوران عصر کا وقت ہو گیا، تو اب یہ اس کی نماز جو ہے نا وہ نماز جمعہ اس کی نہیں ہوگی۔ پھر 24واں نمبر ہے بے ہوش ہو جانا، بے ہوش ہو گیا آدمی تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ مجنون و پاگل ہو جانا تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ زخم اچھا ہونے کی وجہ سے حالت نماز میں پٹی کا گر جانا، تو حالت نماز میں اگر پٹی گر گئی تو اس صورت میں بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اب آتے ہیں زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل پر۔ پرچون کی دکان میں ہر قسم کا سامان ہوتا ہے، سال پورا ہونے پر تمام چیزوں کا وزن، پیکٹ اور عدد کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے تاکہ زکوٰۃ میں کمی نہ رہ جائے۔ لیکن اگر پرچون کی دکان میں بے شمار قسم کے سامان ہونے کی وجہ سے تمام سامانوں کو وزن کرنا یا گننا ممکن نہ ہو تو اندازہ سے زکوٰۃ دے دینے چاہیے۔ اس صورت میں اندازہ سے زیادہ لگانا ضروری ہوگا تاکہ زکوٰۃ میں کمی نہ رہ جائے۔ یعنی ایک آدمی اگر اندازے سے کسی بھی چیز کی زکوٰۃ دے رہا ہے، وہ حساب پورا نہیں لگا سکتا، تو پھر اندازے میں جتنا اس کو وہ سمجھتا ہو کہ اتنے میرے پاس پیسے ہوگا، اس کا اتنا حساب بنتا ہوگا، اس سے تھوڑا سا زیادہ لگا لے تاکہ جو اس کی زکوٰۃ ہے وہ پوری کی پوری ادا ہو۔ اور اسی طرح اگر سونا 7.5 تولے سے کم ہے لیکن کچھ مال تجارت یا نقد رقم بھی ہے جس کو سونا ایک ساتھ ملایا جائے تو اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جائے اور سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا سے تھوڑا کم سونا ہے، مثلا 7.25 تولہ سونا ہے، اور اس کے ساتھ چاندی، مال تجارت اور نقد رقم میں سے کوئی چیز نہیں، تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اگرچہ اس سونے کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر یا زیادہ ہو جائے۔ جب صرف سونا یا صرف چاندی ہو تو اس وقت وزن کا اعتبار ہوگا، قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لیکن سونا چاندی دونوں ہے، یا سونا ہے اور ساتھ قیمت بھی ہے، پیسے بھی ہیں، تو پھر اس صورت میں قیمت کا اعتبار ہوگا کہ اس کی قیمت کتنی بنتی ہے۔ آج کے لیے مسائل اتنے کافی۔ اب اپنے سبق کے اگلے حصہ جو عوام کی غلط فہمی ہے اس کی نشاندہی، اس کی طرف آتے ہیں۔ بعض لوگ قاعدہ خیرہ میں امام کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں مگر ان کی تکبیر تحریمہ ختم کرنے سے پہلے امام سلام پھیر لیتا ہے۔
تو وہ ایک ابتدا صحیح نہیں ہوئی، لہذا نماز بھی نہیں ہوئی ہوتی، شروع سے نماز شروع کرنی چاہیے۔ یعنی امام قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا ہوا ہے، آپ آئے، آپ نے ابھی تکبیر تحریمہ پوری نہیں کی، اللہ اکبر پورا نہیں کہا کہ امام نے سلام پھیر لیا، تو اب آپ کو اپنی نماز دوبارہ شروع کرنی چاہیے، وہ نماز ٹھیک نہیں ہوگی آپ کی، چونکہ اقتداء امام کی صحیح نہیں ہوئی، اپنے امام کے پیچھے نیت کی۔ اکثر عوام جمعہ کے خطبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ زبان سے درود شریف نہ پڑھے، ہاں دل ہی دل میں پڑھ لے تو اس میں مذائقہ نہیں۔ ظاہرہ امام کا جو خطبہ ہے اس وقت کوئی بھی کام آپ نہیں کر سکتے، تو اس لیے زبان سے درود شریف پڑھنا۔ پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ امام جب خطبے میں دوسرے خطبے میں درود شریف پڑھتا ہے تو عوام بھی ساتھ مل کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں دل میں پڑھتے ہیں تو کوئی اس کے اندر حرج نہیں، زبان ہلائے بغیر۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کر کے دونوں طرف سلام پھیریں، یہ بھی محض غلط ہے۔ سجدہ تلاوت کر کے دونوں طرف سلام پھیرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس طرح بعض لوگ سجدہ تلاوت سے پہلے کھڑا ہونا ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی بہتر بھی نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہے جی بہتر ہے، بہتر بھی نہیں، بس بیٹھے ہیں آپ، بیٹھے بیٹھے بس اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، 3 دفعہ 5 دفعہ جتنے آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تسبیح پڑھیں اور اللہ اکبر کر کے بیٹھ جائیں، بس آپ کے سجدہ سوا ہو گیا۔ بعض لوگ خرید فروخت کو تو اذان جمعہ کے بعد ممنوع سمجھتے ہیں، دوسرے کاموں میں خاص کر پڑھنے لکھنے میں یہ خیال نہیں ہوتا۔ سو اذان جمعہ کے وقت جس طرح بیع و شرع حرام ہے، ویسے ہی کتاب وغیرہ دیکھنا، پڑھنا پڑھانا، یعنی اس وقت کوئی آپ کہیں پہ پڑھا رہے ہیں، اگر جو چیز بھی یعنی جمعے کی تیاری میں مخل ہوگی وہ حرام ہے، کوئی بھی اور کام نہیں کرنا چاہیے سوائے جمعے کی تیاری کے۔ اس طرح بعض عورتیں قرآن شریف ہی پر سجدہ کر لیتی ہیں، یہ غلط ہے، اس سے سجدہ ادا نہیں ہوتا، کیونکہ سجدہ جو ہے وہ آپ زمین پر کرنا چاہیے، سامنے قرآن شریف لکھا ہے بس اسی پہ سر ٹکا دیا، اس طرح سجدہ نہیں ہوگا۔ پھر بعض عورتیں حیض یا نفاس کی حالت میں آیت سجدہ سننے سے اپنے ذمہ سجدہ تلاوت واجب سمجھتی ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر حیض یا نفاس کی حالت میں کسی سے سجدہ تلاوت یا آیت سن لی تو اس پر سجدہ واجب نہیں۔ قرآن مجید کی آیت کو بعض اوقات غیر معنی مقصود میں نطقاً یا کتابتاً لکھ دیا جاتا ہے، مثلا جنتری پر یہ آیت لکھ دی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے بنایا انسان آدمی کو خوب اندازے پر، جس کا حاصل دعویٰ ہے کہ ہماری جنتری احسن تقویم ہے، یعنی عمدہ جنتری ہے، یعنی وہ آپ سمجھتے ہوں گے آج کل بھی آتی ہے جنتری، ایک ملتی ہے جس میں جو ہے نا وہ تاریخیں وغیرہ لکھی ہوتی ہیں کچھ تاریخ کے اعتبار سے، تو یہ قرآن کا بے محال استعمال ہے اور یہ ادب کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل رسم ہے کہ بسم اللہ کے لیے 4 برس کی عمر مسلمانوں میں بہت رائج ہے، رسم بسم اللہ کے لیے حدیث و قرآن میں اس کی کوئی اثر نہیں ملتی، یہ کوئی رسم ہے جس کے بارے میں مجھے بھی نہیں پتا، میں نے نہیں دیکھی، شاید ابھی آج کل شاید نہ ہوتی ہو۔ یہ تو تھا ہمارا 20 روزہ کورس کا جو سبق۔ اب ہم تھوڑی سی تجوید کا سبق بھی پڑھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، سورہ فاتحہ ہم نے شروع کی تھی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہا بھی ٹھیک طریقے سے ادا کرنی ہے، پھر الحمدو نہیں، الحمدو للہ، تو للہ ہے نہیں پڑھیں گے، للہ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر آ جائے تو ایسے لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے، اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اس کو موٹا پڑھیں گے، اور لفظ اللہ کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں یہ سارے لام ہم باریک پڑھیں گے۔ ربل، اب را آ گیا، دیکھیں قرآن مجید میں 7 حروف ایسے ہیں، 7 حروف جن کو ہم موٹا پڑھیں گے، موٹی آواز سے، ہمیشہ موٹی آواز سے پڑھیں گے۔ یہ سارے جتنے بھی ہمارے بہن بھائی سن رہے ہیں وہ یہ یاد کر لیں ساتھ،
اور جب تجوید کا سبق سنیں تو اپنے ساتھ کاپی پنسل وغیرہ رکھ لیں تاکہ ان کو لکھنا وغیرہ آسان ہو۔ تو 7 موٹی آواز والے حروف ہیں جن کو ہم نے ہمیشہ موٹا پڑھنا ہوتا ہے، وہ 7 یہ ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف ہیں، ان کو ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے۔ ان کے موٹا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کو ہم تالو کی طرف اٹھائیں گے، زبان کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے، اس میں ہونٹ بھی گول نہیں کرنے اور واو بھی نہیں پڑھنی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جس بھائی کو نہ سمجھ میں آئے تو وہ پھر دوبارہ وہ جو ہے نا وہ پرسنل میں پوچھ سکتے ہیں، ہم ان کو اس کی بار جو ہے نا دوبارہ بھی بتائیں گے۔ خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف ہیں۔ تو یہ 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑتے ہیں۔ 2 حروف ان میں سے ایسے ہیں اس کے علاوہ جو کبھی موٹا پڑے جاتے ہیں، کبھی باریک پڑے جاتے ہیں۔ ان میں ایک لام اور ایک را ہے، لام اور را۔ لام کو موٹا تب پڑھیں گے جب لفظ اللہ کا لام ہو یا اللہم۔ اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو اس کو موٹا پڑھیں گے۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی لام جہاں کہیں بھی آئیں، چاہے ان پر زبر ہو، لفظ اللہ کا لام نہیں ہے، چاہے اس پر زبر ہے، پیش ہے، زیر ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کو ہم ہر حال میں باریک ہی پڑھیں گے۔ اور را کے انشاءاللہ قواعد را کے متعلق وہ اگلے سبق میں عرض کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ موٹی آواز اور حروف خوب ان پر پریکٹس کریں، اور کوشش یہ کریں جو صحیح سیکھنا چاہتے ہیں، سیکھنے کے خواہش مند ہیں واقعی، تو وہ سنا بھی سکتے ہیں، وہ ہمیں سنائیں۔ انشاءاللہ جو غلطی ہوگی اس کی انشاءاللہ ہم درستگی کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔